اس وقت کے آج کل کے دور کا میں سمجھتا ہوں رول ماڈل جو ہے عمران خان صاحب ہیں. بہت ساری چیزیں میں عمران خان صاحب کی میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی ہیں. کہتے ہیں سڑکیں بنانا اور یہ چیزیں بنانا اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا ضروری کسی بھی بچے کو تعلیم اور تربیت دے کر اس کو انسان بنانا ضروری ہے. کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے سر پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا, لیکن ماں باپ سب بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا زندگی کی جو ایک تصویر دیکھی نا میں نے لوگوں کے چہروں پہ, سسٹم کو سمجھتے ہیں, برٹش نیشنل ہیں, اس کے باوجود وہ غلط طریقے سے گورنمنٹ سے پیسے وصول کرتے ہیں, ڈسیبلٹی الاؤنس لیتے ہیں اپنے, اور یہاں پہ بینیفٹس مختلف طریقے سے اپلائی کرتے ہیں, اور وہ سسٹم کا ابیوز کرتے ہیں. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ ان کو نقصان ہے. ایک جینون جو ڈسیبلٹی کسی کو اللہ نہ کرے ہو, لیکن جینون جو لوگ ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جینون بینیفٹس میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسلام میں بھی ہے, ہر حکمران کو دینے چاہیے, حکومت کو دینے چاہیے ان لوگوں کو, تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. لیکن یہ جینون کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں, جو کام چور بن چکے ہوئے ہیں, اپنے اندر کھاتے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, اپنے گھروں پہ گھر نہیں لیتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں. ان لوگوں کو میں یہ مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا نہ کریں. بہرحال صرف میں یہ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں پر اتنا پیسہ, وہ اصل میں بہت زیادہ اصل میں امیر لوگ ہیں, اصل میں وہ امیر ہیں. کیوں کہ انہوں نے اندر کھاتے انہوں نے جمع کی, کیونکہ جب وہ کیش ان ہینڈ کام بھی کرتے ہیں اور بینیفٹس بھی لیتے ہیں تو ان کا اتنا خرچہ جو اس میں سے جو بہت سارا بچ جاتا ہے, ظاہر وہ ایک ایسی جگہ پر انہوں نے رکھا ہوتا ہے جہاں انہوں ظاہر وہ چھپا کے بہت زیادہ مال انہوں نے اکٹھا کیا تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے. میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو پہلے سے بہت سارے جو سیٹل ہیں, جو کہتے ہیں نئے آنے والے کو تو ویسے ہی پسند نہیں کرتے, وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رزق کھانے آ گیا. وہ اس طرح وزٹ پہ کوئی بندہ آ جائے یا اسٹوڈنٹ کو بندہ آ جائے, اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی جرم کر دیا اس ملک میں آ کر. اور ان کو ظاہر ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ آیا ہے, اس نے اپنی فیسیں دینی ہے, اس نے اپنا اس کو 20 گھنٹے الاؤ ہے, کم سے کم 20 گھنٹے جو جس کو الاؤ ہے اس کو 20 گھنٹے کی پوری تنخواہ ایک قانون کے مطابق جو ایک ریٹ بنتا ہے وہ تو دو نا یار. آپ ان کو 5 پاؤنڈ گھنٹے پہ 4 پاؤنڈ گھنٹے پہ ان کی مجبوریاں دے کر ان سے زیادہ کام لیتے ہیں, اور وہ بیچارے اپنی فیسیں پوری کرنے کے لیے 40-50 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں کرنا پڑے گا. یار اس طرح کا ظلم اللہ کے لیے ایسے مت کریں. یہ بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے, ایک سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں گر گیا. جب میں گرا تو مجھے نا ایسے کڑچ کی آواز آئی اور میری جان نکل گئی. مجھے ایسے لگا جیسے بس ٹوٹ گئی, اور حقیقت میں ہی میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. میرا جو رائٹ اینکل تھا, میرا جو نیچے ٹخنا تھا, وہ بالکل ایسے مڑ گیا, ٹوٹ گیا تھا. اور وہ کیا ہوا کہ جو وہاں کا جو سٹاف تھا اس نے مجھے اٹھا کر, مجھے مالک بھی اس وقت ایک دم آ گیا, تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اٹھا کر اس بلڈنگ کے باہر رکھ دیا. جبکہ ایمبولنس کو کال کی گئی تھی, اس کے نمبر سے ایمبولنس کو کال کی, اور ایمبولنس نے ذرا اس وقت بزی ٹائم ہوگا, وہ آنے میں دیر کر دی اور مجھے باہر بٹھا دیا. اور میں سڑک کے اوپر ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو رکھ کر فٹ پاتھ پر میں تڑپ رہا ہوں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر میں نے کسی کو بولا میرے بھائی کو فون کرو, میرے بڑے بھائی یہاں پر وہ بھی ہوتے ہیں, ان کو فون کیا, اور وہ فوراً اسی وقت ہی آ گئے اور مجھے وہ ہاسپٹل لے کے گئے. جب میں ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک ظاہر ہے وہ اتنی تکلیف میں تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنی تکلیف میں کہ میرا ایک دم ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ ان کو آپریٹ کیا جائے گا. اور وہ آپریشن انہوں نے اگلے دن کا رکھا, اور وہ رات کو مجھے انہوں نے کچھ
ٹیکا اور دوائی لگا کے مجھے سلایا تاکہ اس کی درد میں کمی آئے. اگلے دن مجھے جو ہے نا آپریشن کے لیے لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ تکلیفوں میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں میں بھی ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. اور میں اسی تکلیف کی بات کر رہا ہوں کہ جو ظاہر ہے میں جب گرا ہوں اور میرا اس وقت کوئی ایسا ابھی امیگریشن پرابلم میں تھا, میں اس کو فیس کر رہا تھا. تو ایک 6,000 پاؤنڈ, ایک 6,244 پاؤنڈ ایک وکیل کو میں نے دیا ہوا تھا تاکہ وہ میرا کیس کو فائٹ کرے. وہ کیا ہوا کہ میں گر گیا. گرنے کے بعد جب آپریشن ہوا, آپریشن کے مجھے انہوں نے ٹیکا لگایا, سلایا. اگلے دن میں نے جب انہوں نے آپریشن کے بعد میں نے ٹانگ دیکھی ایسے پڑی ہوئی, اور بڑا میں اس پہ میں غم زدہ تھا, اور اس طرح کی صورتحال میرے ساتھ بنی. وہ ہوا یہ کہ میرا آپریشن کر کے انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا گیا. اور میں ظاہر ہے میں ایک بڑا میری جس جگہ پہ میرا گرا تھا میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھئی نہ آپ کا سائن تھا وہاں پر, نہ آپ کا کوئی ایسے تھا, ظاہر قصور آپ کا. اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ اس کا ویزا نہیں ہے یا اس کا پرابلم ہے, اس کو امیگریشن کا پرابلم ہے. تو انہوں نے ڈینائی کر دیا, یہ گرا ہی نہیں یہاں پر, انہوں نے بالکل ہی کام اٹھا دیا. تو بہرحال وہ کیا ہوا کہ میں ادھر سے میرے بچوں کا چونکہ ویزا لگ چکا ہوا تھا, اور جو وکیل تھی جس نے 6,244 پاؤنڈ جس نے لیے تھے, اور وہ بھی ہم سے فراڈ کر کے ایک مجھے جعلی کاغذ دے دیا, یہ آپ کا ایکنالجمنٹ لیٹر ہے. ایکنالجمنٹ لیٹر دیا, اور مجھے جب پتا چلا کہ یہ تو فراڈ ہے, میرے بچوں کا جب ویزا لگا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے لگوایا, جبکہ میں نے ایک اور نیا وکیل کر چکا تھا محمد اسلام کے نام سے, وہاں پہ مانچسٹر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے, اس نے میرا بہت ساتھ دیا. اور جب وہ میرا سارا کچھ ہوا, اور جب میں ہاسپٹل میں تھا, ہاسپٹل میں جاتا تھا میں اپنی اپوائنٹمنٹس کے لیے, میری ٹانگ ٹوٹ کے جب میں لیٹا ہوتا تو میرا اس وقت بھی میرا ایک دم ویزا آ گیا. اور میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں گھر بیٹھ کر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا ویزا آ گیا. اور میں اتنی جو میری تکلیف تھی ٹانگ کی, وہ تکلیف میری ایک دم ایسے لگا جیسے تکلیف ختم ہو گئی. ویزے کی میری اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے لگا جیسے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو بہرحال وہ جس جگہ پہ گرے تھے ان سے بات کی گئی دوبارہ کہ بھئی میرا ایک رائٹ ہے, میرا ایک کلیم بنتا ہے. انہوں نے ڈینائی کر دیا, انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں, کچھ سمجھا ہی نہیں, اور مجھے 2 ویک کے برابر کی جیسے تھوڑے بہت پیسے دیے جیسے کسی ضرورت مند کو دیے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے لفٹ نہیں کروائی. اب 3 سال ہوتے ہیں اس قانون کے مطابق, 3 سال میں آپ اس کو اپنا رائٹ لے سکتے ہیں. وہ بھی کامیاب ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں. تو اس طرح پھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں جب سارا کچھ سیٹل ہو گیا, سب کچھ ایسے, تو میں نے ایک پراپر طریقے سے ایک جاب ڈھونڈنے کی کوشش کی. چونکہ میری ٹانگ میں وہ اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں اس کو کھڑا کر سکوں. میں نے سب سے پہلے میں نے 3 ٹیسٹ پاس کیا, ڈرائیونگ لائسنس لیا, پھر میں نے ایک سیکیورٹی کا لائسنس پاس کیا. تو ان چیزوں کو میں نے ایسے, کیونکہ میں گھر ہی بیٹھا تھا نا, کہ میرے سے اتنی طاقت نہیں تھی, وہ میں نے کرنے کے لیے پھر میں نے ایک پہلے ڈیلیوری کی, میں نے یہاں پہ ایک جاب کی, ڈیلیوری کی جاب کی. اور اس کے بعد میں نے ایک جب سیکیورٹی کا میرا لائسنس آ گیا, کیونکہ اس میں آنے میں بھی ٹائم ہوتا ہے, جب اس آیا تو میں نے ایک سیکیورٹی کی جاب میں نے کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ سیکیورٹی کی جاب میں مجھے بڑا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے. میں نے سروائیو کیا اپنے بیوی بچوں کو, مطلب میرے ساتھ تھے, میں نے ان کو یہاں پہ ساتھ رکھا. اور کیونکہ وہ پہلے بھی شروع سے میرے ساتھ ہیں, جب میں یہاں پہ انگلینڈ آیا اس کے بعد میں نے ان کو بلایا تھا. تو میرے بچے یہیں پہ پڑھے, یہیں پہ پڑھے. میرا بیٹا انجینئر ہے, بیٹی میری بینک میں ماشاءاللہ سب تعلیم یافتہ ہیں, وائف میری بھی تعلیم یافتہ ہے. تو ہم لوگ اپنے اپنی جابز کے بارے میں کوشش کرنے لگے, سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ. میں نے سیکیورٹی کی جاب پہ جس طرح میں نے کی, پھر میں نے
کوئی اتنی انف نہیں تھی، وہ وہاں سے انکم انف نہیں تھی، اور میں نے پھر اپلائی کیا بہت ساری اور جگہوں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم مجھے یہ کورٹ کی جاب مجھے دے دی. اللہ تعالیٰ بد نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو اور دے، زیادہ رزق دے. اور پھر میں نے اس جاب سے میں نے اپنے گھر کا ایک سوچا، ایک میرے گھر کا ایک ڈریم تھا کہ میں ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں. تو وہ میں نے سوچا، میں نے اپلائی کیا، ہم نے ایک گھر دیکھا وہاں پر، ہم نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. اور وہ میں نے شکر الحمدللہ میں نے گھر جب یہاں پہ میں نے دیکھا، پسند آیا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں یہ میں لینا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے، میری وائف نے، میرے بچوں نے، ہم نے سب نے مل کے کوشش کی. اس کی مورگیج ہو گئی، تھرو ہو گئی، اور ہم لوگوں نے وہ گھر بھی لے لیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے میرے پہ کہ میں نے یہ چیزیں بنائی. میں نے ایک پروڈکشن کمپنی بنائی یہاں پر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میں نے زاویہ نیوز یو کے کے نام سے، زاویہ نیوز یو کے میرا یوٹیوب چینل، اور میرا زاویہ نیوز یو کے نیوز پیپر. اور اس وقت میں یہاں پر ایک اچھی لائف گزار رہا ہوں. جو تکلیفیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، اور جو لوگوں نے ان تکلیفوں کو اندر جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مزید اور تکلیفوں کو بڑھاتے ہیں، وہ میں یہ سب میرا یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ ان کو اگنور کر کے اپنی محنت اور اپنے گول کو ٹارگٹ کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے در پہ اندھیر نہیں، دیر ضرور ہے، لیکن کامیابی لازم ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب فرمائے، آمین. اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو صحت اور تندرستی اور مزید اور ترقی دے. کیونکہ کہتے ہیں، میرا یہ اپنا بلیو ہے کہ آپ جب کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے. اصل میں یہ بھی ایک ٹریڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایک کاروبار ہے زندگی میں کہ آپ لوگ نیکی کریں اور نیکی کو آگے لے کے جائیں، اور اس کو ایکسچینج کریں اپنی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے، اجر ضرور دیتا ہے. تو جو میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تمام ضرورت مند، کمزور اور میری طرح جو سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں ان کی ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے میں کرتا بھی ہوں، جتنی بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ہمت دی ہے. میں اسٹوڈنٹس پاکستان سے اسپیشلی جو آتے ہیں، بلکہ پاکستان سے نہیں، دوسری کنٹری سے بھی جو آتے ہیں، اور جو جو میرے بس میں ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کی جو محنت وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تکلیفوں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ یار چلو جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے میں وہ کروں، اور اس طرح کرتا رہتا ہوں. اور میں یہاں پر جو بھی اور بھی نئے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں خود بھی تلاش کرتا ہوں کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہمت دی ہے، کوشش کی، یہ میرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا کہ بھی میں، اللہ تعالیٰ مجھے اگر کامیاب کرتا ہے انشاءاللہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیتا ہے، کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ضرورت مند کی مدد کروں گا انشاءاللہ. جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے میں ضرور کروں گا. جو سٹرگل کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور میں نے اتنے سالوں سے جو سیکھا ہے، جو مجھے ایکسپیرینس جو ہو گیا ہے اس جگہ پہ رہنے کا، اس ایکسپیرینس سے میں دوسرے لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور اپنے جو میری کمیونٹی ہے، ہماری بریڈ فورڈ میں جو پاکستان کی کمیونٹی ہے، ہم تمام لوگوں کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک انٹریکشن ہے، ملنا جلنا ہے ان کے ساتھ. اور جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں ان میں حصہ لیتا رہتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملا جلا جائے، اٹھا بیٹھا جائے. اور بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس معاملے میں کہ یہاں پہ میرے جو لوگ ہیں وہ یہاں مجھے ملتے ہیں. اور ہاں، میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا. 2014 میں نے جو آرٹیکل ایک انگلش میں لکھا تھا سیونگ لائف کے نام سے، سیونگ لائف کے نام سے میں نے لکھا تھا آرٹیکل انگلش میں، ٹیلی گراف اینڈ آرگس اس کا نام ہے.
تو اخبار کا 16 فروری 2014 میں. ابھی بھی وہ اگر گوگل کریں تو وہ اس کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. اور میں نے وہ لکھا اور وہاں پہ مجھے کہ میں نے اصل میں اس کا مقصد کیا تھا سیونگ لائف کا, کہ جو لوگ پاکستانی یا کوئی بھی انسانیت کے تحت جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ, جو بھی بیچارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے. میرے بڑے اچھے دوست عزیز ہیں رفیق بٹ صاحب, وہ بھی ان کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اس وقت, لیکن آج کل پھر وہ ڈائلیسس میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کو کوئی ایسا آپشن مل جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھر ٹرانسپلانٹ ہو جائے ان کا. تو میں نے اس وقت انہی کے اوپر ہی لکھا تھا, رفیق بٹ صاحب کے اوپر, کہ ایک میں نے کہ یہ ایسے بہت سارے ایسے ہیں لوگ جس کو اپنے جو کڈنی ڈونر کے اوپر میں ان کو کنونس کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ صحت مند ہیں وہ لوگ ان کی مدد کریں. NHS اس کو بولتے ہیں. تو وہاں کا ایک سینئر ڈاکٹر جان سٹوئٹ, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ای میل کے ذریعے, کہ مجھے یہ کہا کہ آپ ہماری اینول میٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, ان میں آئیں, اور ان میں بہت سارے مریض ہیں جو ڈائلیسس کے اوپر ہیں, ہم آپ سے تعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری کمپین میں شامل ہو جائیں. میں نے ان کو ای میل کا رپلائی کیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. وہ ویک فیلڈ میں تھی. وہ 1 مہینے کے بعد میں ویک فیلڈ, میں نے رفیق بٹ صاحب کو اور بڑے اچھے ایک اور بھی یہاں پہ ہمارے دوست ہیں, فارمر کونسلر بھی رہے ہیں یہاں پر, تو ان کو لے کر ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے. جب میں وہاں رفیق صاحب کے ساتھ اور ان کے دوست کے ساتھ جب وہاں پہنچے ہم لوگ, وہاں پر ایک ہوٹل کا ایک بینکوٹ ہال تھا جس کے اندر یہ سارا ارینج کیا گیا تھا. وہاں بھی بہت سارے ڈاکٹرز بیٹھے تھے, اور وہ ڈاکٹرز ایک پورا ایک پرچہ جو میرا اخبار میں اس وقت ایک آرٹیکل لگا تھا بڑا کڈنی ڈونر کے اوپر سیونگ لائف کا, تو وہاں گیا, وہ سب پڑھے تھے, اور مجھے بہت اچھا لگا, اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ میں پہلی دفعہ ایسے پوری ایک ڈاکٹرز کی میٹنگ میں ایک بڑا ایک ایز اے کمپینر اور ایز اے میں انالیسسٹ کے طور پر میں وہاں گیا. اور میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ندیم بٹ فرام پاکستان از ارائیوڈ, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی, میرے پاکستان کا نام بھی آگے آیا. اور وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے سب سے انٹروڈکشن کروایا, اور اس کے بعد میں ان کی کمپین کا حصہ بن گیا, اور آج تک ہوں, لوگوں کو کنونس کرتا رہتا ہوں. کیونکہ جیسے ہم لوگ ایک کہتے ہیں نا پارٹس, جیسے گاڑی خراب ہوتی ہے تو گاڑی کا پارٹس چینج کر دیتے ہیں, تو وہ اسی طرح ہی ایک انسان اپنی زندگی میں لکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد, میں یہ نہیں بولتا کہ بھئی فٹافٹ اپنا گردہ نکال کے یہاں پہ رکھ دو, ہر انسان نے مرنا ہے. میں صرف یہ بولتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی جیسے وصیت لکھتے ہیں نا, اسی طرح ہی یہ لکھ جائیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو باڈی آرگن ہیں وہ کسی دوسرے بندے کو لگ جائیں جو آلریڈی سروائیو کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے بیچارہ, جس کا پہلے سے ہی 2 گردے ختم ہو گئے ہیں, اب اس کو 1 چاہیے. اب ظاہر ہے جب ایک انسان بہت ساری دنیا سے جاتے ہیں, وہ اپنے لکھے ہوتے ہیں اپنی وصیت میں بھی یہ بھی کہ بھی میرے مرنے کے بعد یہ میرے باڈی پارٹس کسی کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ جان بچ گئی. اس طرح کسی کی جان بچ جاتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے. اس طرح میں نے بھی لکھا ہوا ہے, تو لہٰذا میں ان کی کمپین کا حصہ بن گیا. تو اس طرح پھر ہم آگے صورتحال ہماری آگے چلتی گئی. میں نے مختلف جگہوں پر کمپین کی, بہت ساری میں نے اس کے اوپر میں نے اخبار میں جنگ میں بھی لکھا, میں نے اوصاف میں بھی لکھا, اور میں لکھتا چلا گیا. اور پھر مجھے اردو ٹائم والوں نے, میں چودھری طاہر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور ملک فاروق صاحب کا, جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ان کے اخبار میں ریگولر لکھوں.
اور 2014 سے آج تک میں ان کے اخبار میں لکھ رہا ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے 1100 سے زیادہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں اور مختلف اخباروں میں لکھے ہیں. میں نے ہر طرح کا لکھا ہے، سوشل، پولیٹیکل، اور میں نے لوگوں کی سٹوریاں میں نے لکھی ہیں. لوگوں سے بات کر کے، سن کر، میں نے ان کے دکھ اور ان کی تکلیفیں، جو بھی چیزیں ہیں، میں نے اس کو اخبار کے ذریعے میں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور یہی میرا مقصد ہے کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں. ان چیزوں کو میں ڈیفائن کیا، اور پھر میں نے اب یعنی کہ ایز اے کالمسٹ کے طور پر میں جانا جاتا ہوں اپنے کمیونٹی میں. اخبار میں لکھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. میں یہاں پر اپنے شوق سے، اپنی مطلب ایک پیشن جو میں ہے اس سے میں کام کر رہا ہوں. اپنی جاب بھی منڈے ٹو فرائیڈے میں اپنی کورٹ میں جاب کرتا ہوں، جو اس کے بعد میں اپنا یہ فارغ ٹائم پہ یا میں ویکینڈ کے اوپر میں اس کو اپنا جاری کیا ہوا ہے ان چیزوں کو میں نے. تو میں اب صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات پہ، اپنے ان اولادوں پہ، ان مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں میں پورا اتریں. اسی طرح ہی میں دعا کروں گا اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے کہ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے یا کر رہے ہیں وہ تہ دل سے پورے کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. امید تو نہیں ہوتی ہے کہ جب ادارے یا کوئی ایسا حکمران آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے جو کہ صرف اس کا مقصد ایک سیٹ لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، تو ملک جو ہے نا وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی مزید عزت دے اور ترقی دے، اور تمام بیرونی سازش سے محفوظ رکھے. اپنا بھی خیال رکھیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.